کیا کر رہا ہے، وہ سب کچھ ان کو دے رہا ہے. کوئی پلٹنا چاہے تو وہ پلٹ آئے، نہ پلٹے تو نہ پلٹے. لیکن یہ آپ نے اپنے شعور سے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتانے آزری. میں نے حاکمیت کا فیصلہ کرنا ہے، یہ پہلا فیصلہ ہے. لوگ اس کو سیاست سے تعبیر کریں گے، لوگ آپ کو کہیں گے کہ تم کہاں جا گھسے ہو، تم تبلیغ پہ نکلو، تم چلے پہ نکلو، ارے تم عمرے پہ پیسے لگاؤ، تم جماعت کو پیسے دینے لگے ہو، یہ کیا تم کر رہے ہو. لوگ آپ کو ادھر ادھر کھینچیں گے. لیکن نہیں، ہمیں قرآن یہی بتا رہا ہے کہ پہلے حاکمیت کا فیصلہ ہوگا، پھر تمہاری گلیاں بنیں گی. تو رابی صاحب ایک پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، لوگ گلیوں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں. ارے عقل کی اندھو، انسانوں کو رب سے ملاؤ، سب کچھ مل جائے گا. میرے محمد نے کوئی وعدہ نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ملازمت کا وعدہ نہیں کیا، کسی سے گلیوں کا وعدہ نہیں کیا، کسی سے سڑکوں کا وعدہ نہیں کیا، کسی سے معذوروں کی علاج کا وعدہ نہیں کیا، کوئی وعدہ نہیں کیا. وعدہ ایک ہی کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ارے تم اللہ والے بنو، تم اللہ کے بندے کرو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ وعدہ پھر یہ ہے، تم یہ چیزیں مانگتے ہو، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. ہم تمہیں شان کہی دیں گے، ہمیں تمہیں دنیا کی حکومت دیں گے، ہم تمہیں سارے وسائل دیں گے. اور دیکھو میرے داؤد کو، اور دیکھو میرے سلیمان علیہ السلام کو. ارے میں نے کیسا اقتدار پھر ان کو عطا کیا. ایسا اقتدار کبھی دنیا میں کسی کو مل سکے گا؟ لم یخلق مثلھا فی البلاد. ہم ایسے انسانوں کو پیدا کرنے والی فیکٹریاں ہی بند کر چکے ہیں. کیسے انسان کہ 4000 سال پہلے جب ہم نے کہا، میرے نبی نے کہا کہ ملکہ سبا کے تخت کو یہاں کون لائے گا، تو جنوں کا سردار اٹھا اور اس نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا جتنی دیر آپ کی مجلس ہے. فرمایا نہیں، مجھے بہت جلدی چاہیے. آج اوباما کے اقتدار سے مسحور ہو، تمہیں اپنے نبیوں کا اقتدار نظر نہیں آ رہا؟ قرآن بھی پڑھتے ہو، بیت المقدس کے دورے بھی کرتے ہو، اور وہاں جا کے خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہو. لیکن اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے. دیکھو میرے نبی نے کیا خواہش کی، کہا ملکہ آ رہی ہے، تخت ابھی چاہیے، بڑی جلدی چاہیے. تو پھر ایک بندہ اٹھا جسے میں نے کتاب کا ایک علم دیا تھا، اور اس نے کہا جی میں لے کے آؤں گا. پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ فرمایا ذرا آپ پلک جھپکیں تو تخت یہاں ہوگا. حضرت نے پلک جھپکی تو تخت وہاں تھا. پھر ہم یہ اقتدار دیتے ہیں، پھر یہ اقتدار دیتے ہیں. لیکن تمہیں اس سے پہلے فیصلہ حاکمیت کا کرنا ہے. فیصلہ تم نے یہ کرنا ہے، تم یہ فیصلہ کرو گے، اپنے آپ کو میرے تابع کرو گے، اس جسم کو اس طرح سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرو گے میرے تابع کر کے کہ میں ان لہروں کو یہ طاقت دیتا ہوں کہ واشنگٹن کے اندر تمہاری بات پنڈی میں بیٹھ کے سنی جاتی ہے. تم اس پہ پریشان ہوتے ہو کہ جب سیدنا عمر نے کہا یا ساریہ الی الجبل، تو یہ تو 1400 سال پہلے کی کرامت ہے نا. ارے آج تم یہاں پنڈی میں ہو اور تمہاری بات نیو یارک میں سنی جا رہی ہے، کیوں پریشان ہو؟ ہمارے پاس تو اس سے کئی گنا طاقتیں موجود ہیں. یہ تو چھوٹی سی طاقت ہے، میں نے حضرت عمر کو یہ طاقت دی تھی 1400 سال پہلے. آج میں نے تم سب کو یہ طاقتیں دے دی ہیں. 4 بٹن دباتے ہو اور بات تمہاری واشنگٹن میں سنی جا رہی ہے. لیکن اگر تم اور آگے بڑھو تو تمہاری بات تو روزانہ عرش پہ سنی جا رہی ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ارے یہ کیا ترقی ہے؟ ترقی وہ ہے کہ ملکہ محل میں داخل ہونے لگی ہے، اس نے پائنچے اوپر اٹھا لیے ہیں. پوچھا کیوں پائنچے اٹھا رہی ہو؟ کہا یہ تو پانی ہے. کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ تو فرش ہے. ہم تمہیں یہ معراج عطا کریں گے، ہم تمہیں یہ ترقی عطا کریں گے، لیکن تمہیں پہلے فیصلہ کرنا ہے. اور وہ فیصلہ کیا کرنا ہے کہ کائنات کا حکمراں کون ہے، یہاں حکم کس کا چلنا ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلنا ہے. تم یہ فیصلہ کرو گے. اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس دائرے میں آ کے اپنے آپ کو میرے سامنے سرخرو کرے گئے. تو یہاں ایک نقطہ اور بھی لے لیں، پہلے تمہاری جنت کا فیصلہ ہوگا.
ارے پہلے عشرہ مبشرہ کی لسٹ بنے گی، پھر فتح مکہ کا دور آئے گا۔ ایک نقطہ ہے اور قرآن سے نقطہ ملا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن۔ ایک بات ختم ہوئی، تمہاری جنت کا فیصلہ ہوا، اب آگے سنو کیا ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا۔ پہلے تمہاری جنت کا فیصلہ ہے، پہلے عشرہ مبشرہ کی لسٹ ہے، پہلے اس گروہ کی تیاری ہے جو ہر حرص و حوث سے پاک ہو جائے، ہر بندش سے آزاد ہو جائے، اپنے خدا کے اپنے تابع کر دے، وہ آزادی جو میں نے اسے دی ہے وہ میرے ہاں گروی رکھ دے، اپنی پسند کو میرے مطابق بنائے، اپنے رشتے ناتوں کو میرے مطابق بنائے، اپنے قول و فعل کو میرے مطابق بنائے، اپنی پوری زندگی کو کل ان صلاتی و نسکی و محیایا کی معیار کے اوپر میرے تابع بنائے، اس کی جنت کا فیصلہ پہلے ہوگا، پھر فیصلہ کروں گا کہ زمین کا وارث بھی وہی بنے گا۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ یہ ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے، ہجوم کبھی بھی وہ دنیا کے اندر وہ نظام نہیں لا سکتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی نقشے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، نہیں، اس کو مولانا مودودی کہتے ہیں موتد بے تعداد، موتد بے تعداد۔ اور موتد بے کیا ہے؟ وہی جزیرہ نمائے عرب میں جو 313 ہیں جو بدر میں اکٹھے ہوئے، اور وہ 16,000 ہیں جو فتح مکہ کے لیے نبی کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے اپنی زندگیوں کا اللہ سے سودا کر کے میدان میں اترے۔ یہ موتد بے تعداد ہے، یہ تعداد جب وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے۔ اگر تبدیلی چاہتے ہو تو پھر رکنیت کا حلف پڑھو اور یہ سوچ کے پڑھ لو کہ یہ سروں کا سودا ہے، یہ مسلم لیگ کی 4 آنے کی ممبری نہیں ہے، یہ مسلم کانفرنس کے ساتھ پرانے رشتوں کی بحالی نہیں ہے، یہ بے نظیر کی زلف گرہ کے اسیر ہونے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو رب کے ساتھ عہد ہے، تو دنیا کو تبدیل کرنے کا ہے۔ تیری دنیا اور شیطان دندنا رہے ہو، تیری دنیا اور اس میں ہر گلی کی نکڑ پہ فائشہ عورتوں کے ہولڈنگ لگے ہو، تیری دنیا اور بینکوں کی عمارات گرجوں سے بڑھ کے ایمان کو چھین رہی ہو، تیری دنیا اور خدا کے باغیوں کا راج ہو، نہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا، میں اس کو تبدیل کروں گا، اس کی جد و جہد کروں گا، اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاؤں گا، اور میں ان سب کی جگہ تیرے حکم کو نافذ کروں گا، اس کے لیے کوشش کروں گا، اور اس کے لیے پھر مجھے جتنی لمبی لڑائی لڑنی پڑے۔ تو نے مجھے حضرت نوح کا نقشہ دیا ہے کہ 950 سال کی زندگی، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پھر تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ دیا ہے کہ 25 سال کے اندر تغیر آیا، میں اس کی بھی تمنا کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، اس کے لیے پھر حضرت نعیم صدیقی کا ایک شعر سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہے خیر و شر کی لڑائی لمبی، نہ جانے کل کیسے پلٹا کھائے، جہاں جہاں گرے ہمارے لاشیں، علم وہاں وہاں اٹھائے رکھنا۔ پھر میں نے علم اٹھانا ہے، میں نے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، میں نے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور پھر میں نے اس طرح سے آگے بڑھنا ہے کہ کوئی مجھے تذکیر کرانے والا ہو یا نہ ہو، کوئی مجھے راتوں کو اٹھانے والا ہو یا نہ ہو، کوئی مجھے کتاب تھیلا لے کے نکالنے والا ہو یا نہ ہو، میں نے خود نکلنا ہے۔ میرا تیرے ساتھ رابطہ استوار ہونا ہے، میں اس چیز کا حلف اٹھا رہا ہوں، کوئی چلے نہ چلے، میں نے چلنا ہے، کوئی ساتھ دے نہ دے، میں نے تیرا کام کرنا ہے۔ میرا معاملہ تجھ سے ہے، میرا حساب تو نے لینا ہے، تو میرا مالک یوم الدین ہے۔ پھر میں نے یہ جھنڈا اٹھانا ہے، آخری سانس تک اٹھانا ہے، پھر میں نے اسے اسی طرح منتقل کرنا ہے جس طرح میں اپنی دوسری وراثت کو منتقل کرتا ہوں۔ اسی سے بندگی ہے، اسی سے شرف بندگی ہے، اسی سے انبیاء کی مصاحبت ہے، اور اسی سے خدا کے وہ درجے ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، اور یہی کامیابی ہے، اور یہی کلمے کے معنی ہے میرے عزیزو۔ کلمے کے معنی ہے کہ میں ہر الہ کی نفی کروں گا سوائے الا اللہ، میں ہر معبود کی نفی کروں گا سوائے تیرے، میں ہر ایک حکمراں کی نفی کروں گا جو تیری جگہ لوگوں پہ حکومتیں کر رہے ہیں، اور نمونہ محمد رسول اللہ ہے۔ انہوں نے جیسے زندگی بسر کی ہے ویسے زندگی بسر کرنی ہے، انہوں نے جیسے ہمسایوں سے معاملہ کیا
انہوں نے جیسے تجارت کی، انہوں نے جیسے جنگیں لڑیں، انہوں نے جیسے بچیوں کی شادیاں کی، انہوں نے جیسے اولاد کی تربیت کی، بس وہ نمونہ ہے، اس کا میں اقرار کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حلف پڑھا 1941 26 دسمبر 1941 جماعت کی تاسیس ہوئی اور یہ حلف پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ساری مجلس جو 75 افراد پہ مشتمل تھی سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حلف پڑھنے کے بعد یہ شہرا آفاق الفاظ کہے، لوگوں گواہ رہنا، میں نے آج کلمہ شعور کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ شعور کے ساتھ کلمہ پڑھنا ہے، یہ شعور کے ساتھ مسلمان ہونا ہے، یہ ایک نسلی تعلق سے اپنے آپ کو عقلی، توجیہی اور تشریعی حاکمیت کے تعلق سے استوار کرنا ہے، یہ شعوری کلمہ پڑھنا ہے۔ اور یہ سوار ہوگا کہ تم نے چاروں طرف میرے ابراہیم کی طرح دنیا کو نہیں دیکھا، تم نے آزروں کی نفی نہیں کی، تم نے کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ ہم لوگوں کو یہ بات نہیں کہتے، ہم ذرا محتاط رہتے ہیں، لیکن لازم ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ شعور کے ساتھ کلمہ پڑھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جماعت اسلامی ہی واحد الجماعت ہے، ہم نہیں کہتے، اللہ جانتا ہے کہاں کہاں الجماعت ہے، لیکن یہ الجماعت وہی ہے جو اپنی پوری زندگی کو رب کے تابع کر دے، اپنے فکر و خیال کو رب کے تابع کر دے، اپنی سوچوں کے دھاروں کو قرآن سے تابع کر دے، وہی الجماعت ہے۔ اور یہ فرض عین ہے، جس کا کھاتے ہو اس کے ہو جاؤ۔ اور وہ جو میں نے مثال دی ہے، اپنی حیثیت کا تعین کرو، اپنے مقام و مرتبے کا تعین کرو، اگر اس میں غلطی کرو گے تو وہ مہمان جو میزبان بن جائے اس کی طرح پٹ جاؤ گے، وہ کرنل جو بریگیڈیئر کی کرسی پہ بیٹھ جائے کورٹ مارشل کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ ہر ایک پہ فرض ہے، یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے، خود بھی حلف پڑھنا ہے، اس شعور سے دوسروں کو بھی بہرہ مند کرنا ہے۔ بس میرے عزیزو، باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں یہ حلف پڑھنے کا حوصلہ عطا فرمائے، اللہ اس حلف کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ چلتا پھرتا ہمیں ایسا دعوت و جہاد کا نمونہ بنا دے کہ ہم اس کے بندے شمار کیے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔